بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم ایسے سوال کا جواب دینے والے ہیں کہ جو ہر کسی کی زبان پر ہوتا ہے۔ ہم آپ کو احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں جواب دیں گے۔ سوال یہ ہے کہ سونے سے پہلے لائٹ بند کرنی چاہیے یا نہیں۔ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ اکثر لوگ اس بارے میں پوچھتے ہیں کہ لائٹ بند کر کے سونا چاہیے یا جلا کر۔ کچھ لوگ لائٹ جلا کر سونے کے عادی ہوتے ہیں، جبکہ بعض لوگ اندھیرے میں سونے کے عادی ہوتے ہیں۔ سونے سے پہلے لائٹ بند کرنے کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ ہم آپ کو لائٹ نہ بند کرنے کے بارے میں بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے حدیث کی روشنی میں آپ کو سونے کے کچھ آداب بتائیں گے۔ برا بن اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ تو وضو کر لو جیسے نماز کے وقت کیا جاتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ سوتے وقت باوضو رہنا سنت ہے، اور باوضو سونے کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ باوضو سونے سے انسان ڈراؤنے خواب اور شیطان کے خلواڑ سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر رات کو موت ہو جائے تو طہارت کی حالت میں موت ہوگی، اور اگر وہ کوئی اچھا خواب دیکھے تو وہ سچا ہو سکتا ہے۔ اس طرح روایت میں یہ بھی ہے کہ سونے سے پہلے بسم اللہ کہہ کر 3 مرتبہ بستر کو اچھی طرح جاڑ لینا چاہیے، جیسا کہ ارشاد ہے جب اپنے بستر سے اٹھ جاؤ اور دوبارہ سونے کے لیے آؤ تو دوبارہ اسے جاڑ لو، کیونکہ معلوم نہیں کہ جانے کے بعد وہاں کیا کچھ آیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ سونے سے پہلے ان باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ اب بات کرتے ہیں لائٹ کے حوالے سے، تو اس حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ صحیح بخاری میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب سونے لگو تو چراغ بجھا دو، دروازے بند کر دو۔ دوسری روایت میں ہے کہ جب رات کی تاریکی پھیل جائے تو اپنے بچوں کو روکے رکھو، کیونکہ شیطان اس وقت منتشر ہوتے ہیں۔ جب عشاء کے وقت کی 1 گھڑی گزر جائے تو بچوں کو چھوڑ دو اور دروازے بند کر دو، اور اللہ کا نام لو۔ چراغ بجھاؤ اور اللہ کا نام لو، مشکیزیں بند کرو اور اللہ کا نام لو، برتن ڈانپو اور اللہ کا نام لو۔ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سوتے وقت اپنے گھروں میں آگ کو جلتے ہوئے نہ چھوڑو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آگ کو بجھا دو، کیونکہ بعض اوقات چوہا چراغ کی بتی کو بھڑکا کر گھر والوں کو جلا چھوڑتا ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رات کو جلاؤ یعنی لائٹ اور آگ کو بجھانے کی تاکید ہے، اور انہی روایت کی روشنی میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر چراغ جلائے رکھنے کی ضرورت ہو تو اسے محفوظ رکھنے کے اسباب لازمی اختیار کر لیا جائے، کیونکہ حدیث میں جو سبب بیان کیا گیا ہے اگر وہ ختم ہو جائے یعنی احتیاط کو ملحوظ خط رکھنا بھی ضروری ہے تاکہ کسی بھی قسم کے نقصان سے بچا جا سکے۔ اس حوالے سے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آگ بجھا دیں یا پھر ایسے طریقے اختیار کیے جائیں کہ جن سے آگ بھڑک نہ سکے۔ یاد رہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے ہر طریقے میں بڑی حکمت ہے۔ اگر یہ بات کی جائے کہ موجودہ دور کی لائٹ کے اس سے آگ بھڑکنے کا خدشہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی روشنی موجود رہتی ہے۔ اس حدیث میں چراغ کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ اس زمانے میں چراغ روشنی کرنے کے لیے جلایا جاتا تھا۔ یاد رہے کہ رات جس کو اللہ نے نیند کے لیے بنایا ہے، روشنی ہونے کے سبب اس میں انسان سکون کی نیند نہیں سو سکتا، اس لیے چاہیے کہ رات کو لائٹ بند کر کے سوئے تاکہ پرسکون نیند سویا جا سکے۔ حدیث میں جو چراغ کا ذکر ہے اس کو موجودہ دور کی لائٹ کا متبادل ہی سمجھا جائے۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ لائٹ بند نہ کرنے کی سائنسی نقصان کی، سائنسی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو لوگ رات کو سوتے وقت لائٹ بند نہیں کرتے تو ان کا وزن بڑھنے اور کینسر جیسے مرض ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے لائٹ کو سنت سمجھ کر لازمی بند کر لیا جائے، اور یاد رہے کہ سنت پر عمل نہ صرف ثواب ملے گا بلکہ ہر سنت میں کئی حکمتیں ہیں۔ یاد رہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت ایسی ہے جس میں سینکڑوں حکمتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا ہے، اور ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنی زندگی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزاریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھیں اور اپنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزاریں۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زندگی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں اور آپ کی تعلیمات کے مطابق گزارے۔
اس لیے چاہیے کہ جو سونے کے آداب اور سنتیں جو ہم نے بیان کی ہیں ان پر عمل کیا جائے۔ اس کے علاوہ بھی سونے کے بہت سے آداب ہیں جن کو سیکھ کر ان پر عمل کرنے کی نیت کی جائے۔ یاد رہے کہ مسلمان کا ہر وہ کام جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور تعلیمات کے مطابق کیا جائے وہ عبادت بن جاتا ہے۔ جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ کسی یہودی نے سوال کیا کہ آپ دن میں کتنی بار عبادت کرتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہم 24 گھنٹے عبادت کرتے ہیں۔ اس جواب پر اس نے کہتا لگا اور کہنے لگا کہ آپ لوگ کھاتے پیتے نہیں ہیں، رات کو سوتے نہیں ہیں اور دنیا کے کام کاج نہیں کرتے۔ اس کے سوال کا جواب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکمل سے دیا، ہم لوگ کھاتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، دنیا کے کام بھی کرتے ہیں، لیکن یہ سب ہم اپنی پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے طریقے کے مطابق کرتے ہیں، اس لیے یہ کام ہمارے لیے عبادت ہی شمار ہوتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے کام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں۔ آخر میں آپ کو سونے کا سنت طریقہ بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ سونے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ دائیں کروٹ پر بایاں ہاتھ رخسار کے نیچے رکھ کر قبلہ کی طرف منہ کر کے سوئیں۔ اگر مکمل وقت اس کیفیت میں سونا مشکل ہو تو کم از کم اس صورت میں لیٹ جائیں۔ بصورت دیگر سیدھا لیٹنے پر بھی کوئی حرج نہیں، البتہ پیٹ کے بل الٹا لیٹ کر سونا ناپسندیدہ ہے اور ممنوع بھی ہے۔ ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو پیٹ کے بل الٹا لیٹا دیکھا تو فرمایا ایسے لیٹنا اللہ کو پسند نہیں، اس لیے چاہیے کہ سونے کے لیے لیٹیں تو سنت کے مطابق لیٹیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم